الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ کی کتاب جمع الجوامع میں فرمان آخر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو شخص جمعے کے دن اور رات مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ عز و جل اس کی 100 حاجتیں پوری فرماتا ہے، جن میں سے 70 حاجت آخرت کی اور 30 حاجتیں دنیا کی۔ اور اللہ عز و جل ایک فرشتہ مقرر کرتا ہے کہ جو میری قبر تک وہ درود پاک اس طرح پہنچاتا ہے جس طرح تمہیں تحائف پیش کیے جاتے ہیں، اور بے شک میرے وصال کے بعد میرا علم اسی طرح ہوگا جس طرح میری حیات میں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ اس سے پہلے کہ باقاعدہ اس پروگرام کا آغاز ہو، آئیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ نیت المؤمن خیر من عملہ، حدیث پاک کا مفہوم ہے مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی انشاءاللہ اتنا ہی ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ میں یہ نیت کرتا ہوں کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اول تاخر اس سلسلے میں شریک رہوں گا، جو مسائل کیے گئے ان کے جوابات دینے کی کوشش کروں گا، جو باتیں بیان ہوئی اس پر خود بھی عمل کروں گا۔ آپ اسے بھی نیت کریں کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اول تاخر اس سلسلے میں شریک رہیں گے، یہاں پر جو شرعی مسائل بیان ہوئے سن کر اس پر عمل بھی کریں گے اور اپنے دیگر مسلمان بھائیوں تک پہنچانے کی بھی کوشش کریں گے، اور علم دین کی تعظیم کی نیت سے باادب ہو کر اس سلسلے میں اول تاخر شریک رہیں گے۔ میرا سوال یہ ہے کہ وتر نماز میں قیام کرنا فرض ہے یا واجب ہے؟ دیکھیں، فرض نماز وتر، عیدین یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز اور فجر کی سنتیں، ان نمازوں میں قیام کرنا یہ فرض ہے۔ لہذا اگر کسی نے بغیر کسی صحیح مجبوری کے ان نمازوں میں قیام نہیں کیا تو وہ اس کی نماز ادا نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ جو دیگر نمازیں ہیں، نوافل ہیں، سنتیں ہیں، ان میں قیام کرنا فرض نہیں۔ ابھی اگلے مہینے جو ہے وہ رمضان کی آمد ہے، تو تراویح کے متعلق یہ سوال کیا جاتا ہے کہ بیٹھ کر تراویح پڑھنا کیسا؟ تو راجح قول کے مطابق، مفتابی قول کے مطابق تراویح میں قیام کرنا یہ فرض نہیں ہے۔ اگر کسی نے بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی مجبوری کے تراویح کی نماز بیٹھ کر ادا کی تب بھی وہ اس کی تراویح کی نماز ادا ہو جائے گی۔ البتہ ایسا کرنا اس کا خلاف مستحب ہے، شریعت کو پسند نہیں ہے، مکروہ تنزیہی ہے۔ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کے مقابلے میں اس کو ثواب کم ملے گا۔ ہاں اگر کوئی مجبوری ہے، کوئی عذر ہے، کسی عذر کی بنا پر کوئی شخص تراویح کی نماز بیٹھ کر پڑھتا ہے تو اب اس کے لیے مکروہ نہیں ہے۔ جن نمازوں میں قیام فرض ہے، بغیر شرعی مجبوری کے اگر کسی نے وہ نمازیں بیٹھ کر ادا کی، قیام نہیں کیا، تو چونکہ قیام کرنا فرض ہے تو بغیر فرض کے نماز ادا نہیں ہوتی، تو اس کی وہ نماز ادا نہیں ہوگی۔ اب قیام کب ساقط ہوتا ہے؟ دو صورتیں ایسی ہیں کہ جس میں قیام ساقط ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، بندہ سجدہ کرنے پر قدرت نہ رکھے، یعنی ایسا شخص کہ جو کسی عذر کی وجہ سے زمین پر سجدہ نہ کر سکے، یا زمین سے اونچی کسی 12 انگل اونچی چیز پر سجدہ نہ کر سکے، یعنی ایسی چیز کہ جو زمین سے ایک بالش 12 انگل اونچی ہو اور اتنی سخت ہو کہ اس پر پیشانی جم سکے، تو ایسی کسی چیز پر بھی اگر وہ شخص سجدہ کرنے پر قدرت نہیں رکھتا
تو اب جب وہ سجدہ کرنے پر قدرت نہیں رکھتا تو اب اس پر قیام کرنا یہ بھی فرض نہیں رہا. اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھے، کیونکہ وہ سجدہ کرنے سے عاجز ہے. اسی طرح اگر وہ سجدہ تو کر سکتا ہے، لیکن سجدہ کرنے میں یہ ہے کہ زخم بہے گا، سجدہ کرنے میں جو ہے وہ جو زخم ہے اس سے خون وغیرہ بہنا شروع ہو جائے گا، تو اس صورت میں بھی وہ بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھے. یہ پہلی صورت ہو گئی کہ جس صورت میں قیام ساقط ہو جاتا ہے. دوسری صورت وہ یہ ہے کہ بندہ کھڑے ہونے پر قدرت ہی نہ رکھے، یعنی کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں اس کا چوتھائی ستر کھلتا ہو، کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں اس کو جو ہے وہ قطرہ نکل آتا ہو، یا زخم سے خون بہتا ہو، اور وہ کسی صورت اس کو روکنے پر قدرت نہ رکھے، یا کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی صورت میں وہ قرات کرنے سے عاجز آ جائے، الغرض اس کے لیے کھڑے رہنا ممکن نہ ہو، تو اب اس پر سے قیام ساقط ہو جائے گا. ہاں اگر کوئی شخص دیوار کے سہارے یا کسی خادم کے سہارے یا کسی لاٹھی وغیرہ کے سہارے کھڑے ہو سکتا ہے تو اب بھی اس پر قیام فرض رہے گا. اور اگر ایسا ہے کہ وہ پوری نماز کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا لیکن آدھا قیام کر سکتا ہے تو اس پر آدھا قیام فرض ہوگا. بلکہ اگر وہ کھڑے کھڑے تکبیر تحریمہ کہہ سکتا ہے، اس کے بعد اس کی پوزیشن ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ کھڑے نہیں رہ سکتا، تو اب اس پر فرض ہوگا کہ کھڑے کھڑے تکبیر تحریمہ کہے. یعنی جتنا قیام وہ کر سکتا ہے، جن نمازوں میں قیام فرض ہے ان نمازوں میں اس نے قیام کرنا ہے. قیام کیے بغیر اس کی وہ نماز ادا نہیں ہوگی. اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگائیں کہ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ جو شخص مسجد میں آ کر جماعت سے نماز پڑھے، لیکن مسجد میں اگر وہ آ جاتا ہے اب بیماری کے سبب یا بڑھاپے کے سبب، مسجد میں آنے کی وجہ سے وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے پر قدرت نہیں رکھتا، اور اگر وہ مسجد میں آنے کی بجائے گھر پہ نماز پڑھتا ہے تو وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے. تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ گھر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھے. اگر گھر میں اس کو جماعت میسر ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ تنہا کھڑے ہو کر نماز پڑھے. اگر ایسی کنڈیشن ہے کہ مسجد میں آ کر وہ کھڑے رہنے پر قدرت نہیں رکھتا، اس سے آپ قیام کی اہمیت کا اندازہ لگائیں. اور آج کل بدقسمتی سے معمولی سا بخار آ جائے یا تھوڑی بہت تکلیف ہو تو وہ بیٹھ کر نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. تو جن نمازوں میں قیام فرض ہے، بغیر شرعی مجبوری کے وہ نمازیں اگر کسی نے بیٹھ کر ادا کی تو وہ نمازیں ادا نہیں ہوں گی. حساب لگا کر اتنی نمازیں دوبارہ ادا کرنا اس کے لیے ضروری ہے. بلکہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا تھا، 4 رکعت نماز پڑھ رہا تھا، 4 رکعت فرض، اور وہ قیام پر قدرت اس کو نہیں تھی، 2 رکعتیں اس نے ادا کی، اس کے بعد اس کو قیام پر قدرت حاصل ہو گئی، تو اب وہ بقیہ 2 رکعتیں کھڑے ہو کر ادا کریں. تو یہ میں نے قیام کے حوالے سے کچھ مسائل عرض کیے. مزید تفصیل جاننا چاہیں تو مجلس افتاء کی پیشکش سے ایک رسالہ شائع ہوا ہے، اس کا نام ہے کرسی پر نماز پڑھنے کے احکام. تو وہ رسالہ تو ہر ایک کو پڑھنا چاہیے کہ کن صورتوں میں بندہ جو ہے وہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے، تاکہ ہم اپنی نمازیں برباد ہونے سے بچا سکیں. ایک سوال واٹس ایپ کے ذریعے یہ کیا گیا کہ قضا نمازیں کس طرح ادا کی جائیں اور کن اوقات میں قضا نمازوں کو ادا کیا جا سکتا ہے. کہ سننے میں آتا ہے کہ فجر کی نماز میں جو ہے وہ آپ قضا نماز نہیں پڑھ سکتے، فجر کی نماز کے بعد قضا نماز ادا نہیں کر سکتے. یوں ہی بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ عصر کی نماز کے بعد قضا نماز ادا نہیں کر سکتے. تو اس میں درست مسئلہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کسی نے نماز قضا کی، بغیر کسی شرعی وجہ کے نماز قضا کی، جتنی نمازیں قضا کی، پہلے تو اس پر یہ لازم ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں صدق کے دل سے توبہ کرے. جو نمازیں اس نے قضا کی اس گناہ سے توبہ کرے. اب حساب لگا کر جتنی نمازیں اس نے قضا کی ہیں وہ نمازیں ادا کرنا ہوں گی. کہ توبہ اس کے بنیادی 3 ارکان ہیں. نمبر 1 اعتراف جرم، کہ بندے نے جو گناہ کیا اس کا اعتراف کرے کہ میرے سے یہ جرم ہوا. نمبر 2 ندامت، کہ جو اس سے گناہ ہوا اس پر وہ ندامت کا اظہار کرے کہ یہ میرے سے گناہ سرزد ہوا، اس کو شرمندگی ہو، ندامت ہو. اور نمبر 3 آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو. تو یہ 3 شرائط ہیں توبہ کی، کہ یہ 3 شرائط 3 ارکان پائے جائیں تو توبہ قبول ہوگی. اور مزید اس میں یہ ہے
کہ اگر وہ ایسا کام ہو کہ جس کی تلافی کی جا سکتی ہو تو اس کی تلافی بھی کرے. جیسے کسی کا حق تلف کیا، کسی کا مالی حق تلف کر دیا، اس کے پیسے دینے ہیں، تو اب توبہ کے ساتھ ساتھ جو اس کی طرف پیسے نکلتے ہیں وہ ادا کریں. اسی طرح اگر نماز قضا کر دی تو توبہ کے ساتھ ساتھ ان نمازوں کو ادا کرے. اب ایسا نہیں کہ بندہ توبہ کر لے اور وہ جو نمازیں اس نے قضا کی اس کو ادا نہ کرے، نہیں، ان کو ادا کرنا ہوگا. اب قضا نمازیں کس طرح ادا کی جائیں گی؟ تو یاد رہے کہ قضا جو ہے وہ صرف اور صرف فرض اور واجب نماز کی ہوتی ہے، سنتوں اور نوافل کی قضا نہیں. اگر کسی نے فجر کی نماز چھوڑ دی تو اب وہ فجر کی نماز میں 2 فرض قضا ادا کریں. ظہر کی نماز اگر کسی نے قضا کر دی تو اب قضا میں صرف 4 فرض ادا کریں. عصر کی نماز قضا کر دی تو اس میں 4 فرض عصر کے ادا کرے گا. مغرب کی نماز قضا کر دی تو مغرب کے 3 فرض یہ ادا کرے گا. اور اگر کسی نے عشاء کی نماز قضا کی تو عشاء کے 4 فرض اور 3 وتر، کہ وتر واجب ہیں، ان کی وہ قضا کرے گا. تو یوں دن بھر کی جو نمازیں ہیں 5 نمازیں اگر کسی نے قضا کر دی تو 20 رکعتیں ہیں کہ جن کو اس نے ادا کرنا ہے. فرض اور واجب کل 20 رکعتیں بنتی ہیں کہ جس کو اس نے قضا کے طور پر ادا کرنا ہے. اس کے علاوہ جو سنتیں اور نوافل ہیں ان کی قضا نہیں. تراویح جو ہے یہ بھی سنت مؤکدہ ہے. اگر کسی نے تراویح نہیں پڑھی یا پچھلے سالوں میں اس نے تراویح پوری ادا نہیں کی تھی، اب اس کو مسئلے کا احساس ہوا، مسئلہ معلوم ہوا، تو اب تراویح کی قضا نہیں. تراویح نہیں پڑھی، وقت گزر گیا، تو اب تراویح کی قضا نہیں، کہ تراویح فرض اور واجب نہیں. جو نماز جس طرح قضا ہو اسی طرح اس کو ادا کیا جائے. جیسے کوئی شخص مسافر تھا، سفر کی حالت میں تھا، اس نے سفر کی حالت میں نماز قضا کر دی. اب اگر وہ اس کی قضا گھر میں آ کر ادا کرتا ہے تو وہ قصر ہی ادا کرے گا. جیسے ظہر کی نماز اس کی سفر کی حالت میں قضا ہوئی تو اب 2 فرض اس نے ادا کرنے ہیں. اب وہ گھر میں اگر اس کی قضا کرتا ہے تو 2 فرض ہی ادا کرے گا. اسی طرح اگر کسی نے گھر میں رہتے ہوئے کوئی نماز قضا کر دی، اس قضا نماز کو اگر وہ سفر کی حالت میں ادا کرتا ہے تو وہ پوری ہی ادا کرے گا. اب ایسا نہیں کہ وہ کہے میں مسافر ہوں تو وہ جو گھر میں نے قضا نماز ادا کی تو وہ میں اس میں بھی قصر کروں، تو اس میں قصر نہیں کرے گا. جو نماز اس نے گھر میں جو قضا کی اگر وہ اس نماز کو حالت سفر میں ادا کرتا ہے تب بھی وہ اس کو پوری ادا کرے گا، نہیں پورے 4 فرض اس کو ادا کرے گا. اچھا، کس وقت قضا نماز ادا کی جا سکتی ہے؟ تو پورے دن میں 3 اوقات ایسے ہیں کہ جن میں سجدہ کرنا یہ حرام ہے. نمبر 1، سورج طلوع ہونے کے تقریباً 20 منٹ بعد، جب سورج طلوع ہو جائے اس کے 20 منٹ بعد کا جو وقت ہے، نمبر 1. نمبر 2، جب سورج ہمارے بالکل عین سر کے اوپر آ جائے، جس کو زہوہ کبریٰ کہتے ہیں، عوام اس کو زوال کا وقت کہتی ہے. تو اس وقت جب سر کے اوپر سورج آ جائے، اس وقت سے لے کے جب سورج ڈھل جائے، تو جیسے ہی سورج ڈھلے گا ظہر کا وقت شروع ہو جائے گا. تو سورج کے ڈھلنے سے پہلے کا جو مکروہ وقت ہے اس وقت میں. اور نمبر 3، سورج غروب ہونے سے جو 20 منٹ پہلے کا وقت ہے اس وقت. ان 3 اوقات میں کوئی سی بھی نماز پڑھنا یہ جائز نہیں، سجدہ کرنا حرام ہے. البتہ اگر کسی نے اس دن کی عصر کی نماز ادا نہیں کی تھی کہ اب سورج غروب ہونے میں 5 منٹ رہ گئے یا 2 منٹ رہ گئے، تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اس دن کی عصر کی نماز ادا کرے تاکہ وہ نماز قضا نہ ہو. اور بلا وجہ شرعی جان بوجھ کر اتنی تاخیر کر دینا کہ مکروہ وقت آ جائے یہ جائز نہیں. تو ان 3 مکروہ اوقات کے علاوہ کسی بھی وقت قضا نماز ادا کی جا سکتی ہے. فجر کی نماز آپ نے پڑھ لی تو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد بھی آپ قضا نماز پڑھ سکتے ہیں. فجر کی نماز سے پہلے بھی قضا نماز پڑھ سکتے ہیں. ہاں، جب سورج طلوع ہو جائے گا تو اس کے بعد کا جو 20 منٹ کا وقت ہے اس میں آپ نہیں پڑھیں. اسی طرح آپ نے عصر کی نماز پڑھ لی، عصر کی نماز کے بعد بھی آپ قضا نماز ادا کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ جو سورج غروب ہونے سے پہلے کے جو 20 منٹ ہیں اس وقت میں آپ نہیں پڑھیں. تو فجر کے بعد، عصر کے بعد قضا نماز ادا کی جا سکتی ہے. لیکن یہاں یہ یاد رہے کہ اگر آپ لوگوں کے سامنے قضا نماز ادا کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو یہ خیال رکھنا ہے کہ بلا وجہ شرعی ان پر اس گناہ کا اظہار نہ ہو کہ قضا نماز کو قضا کر دینا یہ گناہ ہے، اور بلا وجہ شرعی اپنے گناہ کا اظہار دوسروں پر کرنا یہ بھی گناہ ہے. اب جیسے آپ 3 وتر قضا ادا کر رہے ہیں،
اب آپ فجر کی نماز کے بعد قضا نماز ادا کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے، اب آپ وتر کی نماز اگر لوگوں کے سامنے پڑھیں گے اور تیسری رکعت میں آپ جب دعائے قنوت سے پہلے تکبیر کہیں گے، ہاتھ اٹھائیں گے، تو جو بھی دیکھے گا وہ سمجھ جائے گا کہ یہ قضا نماز ادا کر رہے ہیں، کہ اس وقت تو وتر نہیں ہوتے۔ تو لوگوں کے سامنے اگر آپ قضا نماز ادا کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو یہ خیال رکھنا ہے کہ بلا وجہ شرعی ان پر گناہ کا اظہار نہ ہو، اس بات کا خیال رکھنا یہ ضروری ہے۔ اچھا، نماز جب قضا ہو جائے تو اس کا اور کوئی نعم البدل نہیں، اس کا اور کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، اس کا یہی ہے کہ جو نماز آپ نے قضا کر دی اس کو آپ نے ادا کرنا ہے، اس کے علاوہ اور اس کا کوئی طریقہ نہیں، اور اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے کہ بندہ کفارہ دے دے، کوئی صدقہ خیرات کر دے، کوئی مطلب کہ روزہ رکھ لے کہ اس کے بدلے میں اس کی قضا نمازیں ادا ہو جائیں، ایسا کوئی کفارہ شریعت نے بیان نہیں کیا۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو نماز سے بھول جائے یا سو جائے کہ اس کی نماز قضا ہو جائے تو جب یاد آئے وہ اس نماز کو ادا کرے، یعنی نماز ادا ہی کرنا ہوگی، نماز پڑھے بغیر اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے۔ بعض لوگ جو ہے وہ کم علمی کی بنا پر، جہالت کی بنا پر ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ جو درست نہیں ہوتی۔ جیسے 2 ہفتے پہلے مدنی مذاکرے میں سوال ہوا کہ حرم مکہ میں ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 نیکی کے برابر، اور حرم مدینہ میں ایک نیکی کا ثواب 50,000 نیکیوں کے برابر۔ تو سوال یہ تھا کہ بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اگر آپ مکے جاتے ہیں، مدینہ جاتے ہیں، تو وہاں اگر آپ مکے جا کر ایک نماز ادا کریں گے تو گویا آپ نے 1,00,000 نمازیں ادا کی، تو وہاں اگر کوئی قضا نماز پڑھے تو ایک قضا نماز پڑھے گا تو وہ 1,00,000 قضا نمازیں ادا ہوگی۔ تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہاں ثواب میں زیادتی ضرور ہے، لیکن ایسا نہیں کہ اگر آپ وہاں جا کر آپ جو ہے وہ ایک قضا نماز ادا کریں تو گویا آپ نے 1,00,000 قضا نمازیں ادا کر دی، وہ آپ کی 1,00,000 قضا نمازیں ادا ہوگی، ایسا نہیں۔ جتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں وہ آپ کو ادا کرنا ہی ہوں گی، وہ خواہ آپ مکے میں ادا کریں، مدینے میں ادا کریں، یا دنیا کے کسی اور کونے میں ادا کریں، جو نماز قضا ہوئی ہے اس کو ادا ہی کرنا ہے۔ ایک غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے، جیسے ایک بھائی ہمارے ابھی عمرے پہ گئے ہیں، اسلم بھائی، انہوں نے یہ سوال کیا کہ ان کو کسی نے یہ بتایا کہ آپ جا رہے ہیں مکے تو مسجد عائشہ ہے جہاں سے احرام باندھتے ہیں، تو وہاں مسجد عائشہ میں اگر آپ جا کر نمازیں پڑھیں گے، جیسے آپ کی فجر کی نمازیں قضا ہوئی ہیں تو وہاں آپ جا کر فجر کی نماز پڑھ لیں تو جتنی قضا ہوئی ہوں گی فجریں وہ اس ایک فجر سے ادا ہو جائیں گی۔ ظہر پڑھیں گے تو جتنی ظہر آپ کی زندگی میں قضا ہوئی ہوں گی اس ایک ظہر سے ساری ظہریں ادا ہو جائیں گی۔ یعنی ان کا کہنا یہ تھا کہ وہاں جا کر مسجد عائشہ میں 5 وقت کی جو نماز ہے وہ آپ ادا کر لیں تو اس کی جتنی قضا نمازیں ہوں گی وہ ساری ان نمازوں سے ادا ہو جائیں گی۔ اور مزید انہوں نے یہ کہا کہ اس نے یہ بھی بتایا کہ وہاں پر بورڈ بھی لگا ہوا ہے، اس بورڈ میں یہ تفصیل لکھی ہوئی ہے کہ ایسا ہے، تو یہ بھی غلط فہمی ہے اور ایسا کچھ نہیں ہے، اور وہاں اس مسجد میں ایسا کوئی بورڈ نہیں لگا ہوا، اور یہ بات بالکل غلط ہے کہ وہاں جا کر بندہ فجر کی نماز ادا کرے تو جتنی زندگی میں اس نے فجر قضائیں کی ہوں گی وہ ادا ہو جائے گی، ایسا نہیں، تو یہ بھی غلط فہمی ہے۔ ایک غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے، جیسے ماہ رمضان کی آمد ہے تو جمعۃ الوداع کے حوالے سے مشہور ہے کہ جمعۃ الوداع میں جو ہے وہ آپ قضاء عمری پڑھ لیں، اب وہ واللہ علم 2 رکعت کتنی رکعت کہتے ہیں کہ وہ قضاء عمری کی نیت سے پڑھ لیں تو جتنی قضائیں آپ کی ادا مطلب ہوئی ہوں گی نمازیں وہ ساری اس قضاء عمری سے ادا ہو جائیں، تو یہ بھی بات درست نہیں ہے۔ جو نمازیں قضا ہوئی ہیں ان کو ادا ہی کرنا ہے۔ البتہ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ نے یہ فرمایا ہے کہ جو شخص جمعۃ الوداع میں ظہر اور عصر کے دوران 12 رکعت نماز پڑھے، اس طرح ادا کرے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی پڑھے، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اور سورہ فلق و سورہ ناس پڑھے، یہ پڑھ لے تو اس کی برکت سے جو اس نے نمازیں قضا کی تھی ان نمازوں کو قضا کرنے کا گناہ معاف ہو جائے۔ لیکن نمازیں تو قضا کرنا ہی ہوں گی، جو نمازیں اس کے ذمہ قضا ہیں ان کو تو ادا کرنا ہی ہے، البتہ ان نوافل کی برکت سے اس کی جو نمازیں قضا کرنے کا گناہ تھا وہ گناہ معاف ہو جائے، یہ مسئلہ ہے۔ باقی اس کو یہ سمجھ لینا کہ جمعۃ الوداع میں قضاء عمری کی نیت سے آپ نوافل پڑھ لیں تو اس کی برکت سے تمام قضاء نمازیں اسی نوافل سے ادا ہو جائیں گی، تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔
اچھا، اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ فجر کی جو نمازیں قضا ہوئی ہیں یہ آپ ایک ساتھ ادا کریں، ظہر کی پھر ایک ساتھ ادا کریں، ایسا نہیں ہے۔ جس طریقے سے آپ کو آسانی ہو آپ قضا نمازیں ادا کر سکتے ہیں۔ بہرحال ہر صورت میں جو قضا نمازیں ان کو ادا کرنا ہی ہوگا۔ سیدی و مرشدی اعلیٰ علیہ رحمہ ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے ذمے 50 سال کی نمازیں قضا ہوں اور وہ گھر سے یہ ارادہ کر کے نکلے، پکی سچی توبہ کرے اور یہ ارادہ کر کے نکلے کہ میں نے اب زندگی میں ان تمام قضا نمازوں کو ادا کرنا ہے، اس سچی نیت سے وہ گھر سے نکلے اور راستے میں اس کا انتقال ہو جائے، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ عز و جل اس سے مواخذہ نہ فرمائے، کہ نیت سچی ہونی چاہیے۔ لیکن نمازیں جو قضا ہوئی ہیں ان کو حساب لگا کر ادا کرنا ہی ہوگا۔ اس کے لیے بہترین رسالہ امیر السنت کا ہے قضا نمازوں کا طریقہ۔ اس رسالے کو آپ پڑھیں، اس میں قضا نمازوں کے حوالے سے بہترین معلومات ہیں، ان کو کس طرح ادا کرنا ہے، ان کے حوالے سے کیا شرعی مسائل ہیں، یہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں معلوم ہونا یہ ضروری ہے تاکہ ہم اس بارے میں غلطی سے بچ سکیں۔ اچھا، اسی حوالے سے نماز کے حوالے سے ایک آخری واٹس ایپ کا سوال، وہ کسی نے یہ کیا کہ نماز کے بعد دیکھنے میں آتا ہے کہ بعض لوگ جائے نماز کا کونا موڑ دیتے ہیں، تو یہ جائے نماز کا کونا موڑنا یہ ضروری ہے؟ اگر نہ موڑیں تو کیا کوئی گناہ تو نہیں ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نماز ادا کرنے کے بعد بہتر یہ ہے کہ آپ جائے نماز پورا لپیٹ دیں، پورا لپیٹ کے رکھ دیں، بہتر تو یہ ہے۔ اور اگر پورا لپیٹنے کے بجائے اس کا کوئی کونا لپیٹ دیتے ہیں تو یہ بھی جائز۔ اور اگر کوئی شخص جائے نماز کا کونا نہیں لپیٹتا، جائے نماز ویسے بچھا رہتا ہے، تب بھی اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس جائے نماز کو پورا لپیٹ دیا جائے، کہ اس کی اصل جو ہے وہ اس حدیث پاک سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ جس میں یہ بیان ہوا کہ جو بغیر تہ کے کپڑے ہوتے ہیں ان کو شیطان استعمال کرتے ہیں، تو اگر ہم اس کو لپیٹ کے رکھ دیں گے تو اس سے بھی حفاظت ہو جائے گی۔ اس کے ضمن میں لوگوں میں ایک بات یہ پائی جاتی ہے، مشہور ہے، کہ اگر جائے نماز کا کونا نہ لپیٹا جائے، اس کو ایسا ہی کھلا چھوڑ دیا جائے، تو ایسی صورت میں شیطان اس پر نماز پڑھتا ہے۔ یہ بات ایک مشہور ہے، تو اس کی کوئی اصل نہیں ہے، یہ باطل بات ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کے بارے میں بھی بات مشہور ہوتی ہے کہ ابھی اگر کوئی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے اور تلاوت کے دوران اس کو کوئی کام ہو گیا، وہ چلا گیا تھوڑی دیر کے لیے اور اس نے قرآن پاک بند نہیں کیا، ویسے کھلا رکھا، تو اب کھلا ہوا قرآن پاک تو اس کو شیطان پڑھے گا، تو ایسا نہیں ہے۔ قرآن پاک کھلا ہوا ہو یا جائے نماز اس طرح کھلا چھوڑ دیا جائے، اس کا کونا نہ لپیٹا جائے، تو یہ سمجھ لینا کہ شیطان اب نماز پڑھے گا یا شیطان اب قرآن پڑھے گا، تو اس بات کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شرعی مسائل سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسا ہے کہ اگر کوئی بندہ جیسے عیدین کی نماز ہے تو اس میں کسی نے فجر کی نماز ہی اس کی قضا ہو گئی، تو یا جماعت کے ساتھ اس نے نماز نہیں پڑھی، تو کیا وہ عید کی نماز پڑھ سکتا ہے؟ سوال یہ کیا کہ اگر عید والے دن کسی نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، عید والے دن، یا اس کی جماعت نکل گئی، اس نے اپنی الگ نماز پڑھ لی یا نماز ہی نہیں پڑھی معاذ اللہ فجر کی، تو کیا ایسا شخص عید کی نماز پڑھ سکتا ہے؟ دیکھیں، فجر کی نماز یہ فرض ہے، عید کی نماز یہ واجب ہے۔ اب اگر کسی نے فجر کی نماز نہیں پڑھی تب بھی عید کی نماز پڑھنا اس پر واجب رہے گا، عید کی نماز اس کو پڑھنا ہے۔ اب اگر وہ بغیر کسی وجہ کے عید کی نماز چھوڑے گا تو اس کا بھی گناہ اس کو ملے گا۔ تو یہ غلط فہمی لوگوں میں پائی جاتی ہے کہ فجر کی نماز رہ جائے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے فجر نہیں پڑھی تو ہماری عید کی نماز بھی نہیں ہو سکتی، ایسا نہیں ہے۔ فجر کی نماز نہیں پڑھی، وقت نکل گیا تو اس کی تو قضا کرنی ہے، لیکن عید کی نماز واجب ہے، عید کی نماز کو بھی ادا کرنا ہے۔ عید کی نماز کا فجر کی نماز سے ایسا کوئی تعلق نہیں ہے کہ اگر فجر کی نماز نہیں پڑھی تو بندہ بولے کہ میں نے فجر نہیں پڑھی تو میری عید کی نماز بھی نہیں ہو سکتی، ایسا نہیں ہے۔ عید کی نماز پڑھنا واجب ہے، وہ اس کو ادا کرنی ہے۔ فجر کی جو نماز اس کی قضا ہو گئی ہے اس کو بھی اس نے ادا کرنا ہے، اور جان بوجھ کے نماز قضا کی تو اس گناہ سے توبہ بھی کرے۔ جو سونا عورت کے استعمال میں ہو، کیا اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے؟ دیکھیں، عورت اگر صاحب نصاب ہے اور اس کے پاس سونا موجود ہے، جب اس کے نصاب کا دن آئے گا اور وہ سونا قرض اور حاجت اصلیہ سے زائد ہے اور زکوٰۃ فرض ہونے کی شرائط اس میں پائی جاتی ہیں،
تو ایسی صورت میں اس سونے کی بھی زکوٰۃ ادا کی جائے گی جو عورت کے استعمال میں، کہ عورت کا سونے کو استعمال کرنا یہ اس کو زکوٰۃ کے مال سے نکال نہیں دیتا. سونا یہ اموال زکوٰۃ میں شامل ہے، زکوٰۃ کے مال میں شامل ہے. اب سونا کسی بھی حالت میں ہو، کسی بھی صورت میں ہو، کسی بھی کنڈیشن میں ہو، عورت اس کو استعمال کرتی ہو یا نہ کرتی ہو، بہر صورت زکوٰۃ فرض ہونے کی جب شرائط پائی جائیں گی تو اس سونے کی زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی. بعض دفعہ عورتوں کی طرف سے یہ بات سننے میں آتی ہے کہ ان کی طرف سے یہ عذر کہہ لیں کہ ایک ہوتا ہے کہ ہم تو اس سونے کو استعمال کرتے ہیں، ہم تو ان زیورات کو استعمال کرتی ہیں، تو اس پر زکوٰۃ کیسے لگتی ہے؟ تو سونے کو استعمال کر لینا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی ایسا سبب نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اس سونے کی زکوٰۃ فرض نہ ہو. اگر زکوٰۃ فرض ہونے کی تمام تر شرائط پائی جا رہی ہیں تو اگرچہ عورت اس سونے کو استعمال کرتی ہو تب بھی اس سونے کی زکوٰۃ نکالنا اس عورت پر فرض ہے. اسی طرح ایک سوال واٹس ایپ کے ذریعے یہ آیا کہ جو گھر میں اضافی برتن رکھے ہوتے ہیں یا اضافی کپڑے ہوتے ہیں، بہت سارے برتن ایسے ہوتے ہیں استعمال میں نہیں آتے، یا بہت سارے کپڑے ایسے ہوتے ہیں عورت کے جیسے جہیز میں یا اس کو شادی وغیرہ کے موقع پر ایسے کپڑے اس کو ملے ہوتے ہیں کہ وہ استعمال میں نہیں آتے، 7 سال بھر مطلب پڑے رہتے ہیں، کپڑے استعمال میں نہیں آتے. تو ایسے اضافی برتن، ایسے اضافی کپڑے یا جو اضافی اور اشیاء گھر پہ رکھی ہوتی ہیں تو کیا ان پر بھی زکوٰۃ ہوگی؟ کسی نے یہ واٹس ایپ کے ذریعے سوال کیا تھا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ زکوٰۃ یہ مخصوص مال پر ہوتی ہے، ہر قسم کے مال پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. زکوٰۃ جو ہے وہ سونے پر فرض ہوتی ہے، چاندی پر، کرنسی پر. اب کرنسی اپنے ملک کی ہو، دوسرے ملک کی کرنسی ہو، وہ کاغذی نوٹ ہوں، سکے ہوں، پرائز بانڈ بھی اسی میں شامل ہیں، ان پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. اور چوتھی چیز مال تجارت، یعنی ہر وہ چیز کہ جس کو بیچنے کے ارادے سے خریدا ہو، یعنی خریدتے وقت یہ نیت ہو کہ میں نے اس چیز کو بیچنا ہے اور اب تک وہ نیت باقی بھی ہو، تو ایسی چیز کہلاتی ہے مال تجارت. اب وہ گھر ہو، پلاٹ ہو، بائک ہو، گاڑی ہو، کپڑے ہوں، ایکس وائی زیڈ کوئی سی بھی چیز ہو. اب جیسے ہمارے یہاں اسٹور والے ہوتے ہیں، اب کریانہ اسٹور ہو گیا، فلاں اسٹور ہو گیا، اب ان کی دکان پہ جتنی چیزیں ہیں وہ سب مال تجارت ہیں. انہوں نے اسی لیے رکھی ہوئی کہ ہم نے ان کو سیل کرنا ہے، اس کو بیچنا ہے، تو وہ چیز مال تجارت ہو. تو یہ 4 قسم کی چیزیں ہیں کہ جو مال زکوٰۃ میں شامل ہیں کہ ان پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. چوتھی چیز جانور ہے، چرائی کے جانور. اب اس کی بھی مخصوص شرائط ہیں کہ وہ پائی جائیں تو ان جانوروں پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو 4 چیزیں ہیں، سونا، چاندی، کرنسی اور مال تجارت، یہ 4 اقسام ہیں، یہ مال زکوٰۃ میں شامل ہیں. اس کے علاوہ گھر میں کتنی ہی ایکسٹرا چیزیں رکھی ہوں، اضافی کپڑے ہوں، اضافی برتن ہوں، ایک سے زیادہ بائکیں ہوں، موبائل فون ہوں، مطلب گھر جو کرائے پر دیے ہوئے وہ گھر ہوں، ایک سے زیادہ گھر ہوں، کچھ بھی ہو، جو چیز ان 4 کے علاوہ ہو، سونا، چاندی، کرنسی اور مال تجارت کے علاوہ ہے، اس پر زکوٰۃ فرض نہیں. زکوٰۃ صرف ان 4 چیزوں پر فرض ہے، جبکہ سال گزر جائے اور شرائط زکوٰۃ پائی جائے. اچھا، ہر مال پر سال گزرنا یہ شرط نہیں ہے. کوئی شخص صاحب نصاب ہوا، یعنی اسلامی تاریخ آئی، جس اسلامی تاریخ کو وہ صاحب نصاب ہو گیا، وہ اس اسلامی تاریخ کو نوٹ کر لیں. یعنی یکم محرم مثال کے طور پر، یکم محرم کو کسی شخص کے پاس زکوٰۃ کا مال، جو زکوٰۃ کا مال ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، وہ مال اس کی ملکیت میں آ گیا 52.5 تولہ چاندی کے برابر، یعنی 52.5 تولہ چاندی کے برابر زکوٰۃ کا مال اس کی ملکیت میں آ گیا یکم محرم الحرام. تو اب یکم محرم کو وہ صاحب نصاب ہوا، اس کے نصاب کا دن ہے یکم محرم. اب وہ اس تاریخ کو نوٹ کر لے، ابھی اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، ابھی اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی مقدار برابر زکوٰۃ کا مال آیا. اب جب اگلے سال یکم محرم الحرام آئے گی تو اس کا سال پورا ہوگا. جب سال اس کا پورا ہوگا تو اب وہ یکم محرم الحرام کو حساب کرے گا کہ میرے پاس، میری ملکیت میں سونا کتنا ہے، چاندی کتنی ہے، کرنسی کتنی ہے، کرنسی جو گھر میں رکھی ہوئی ہے، پاس ہے یا بینک میں جمع کروائی ہوئی ہے، کہیں کمیٹی اگر ڈالی ہوئی تو کمیٹی میں جو رقم جمع ہے، ابھی تک کمیٹی کھلی نہیں ہے تو وہ رقم کتنی ہے جو اس کی جمع شدہ ہے، کسی کو اس نے قرضہ دیا ہوا ہے
تو وہ قرضہ کتنا ہے جو اس نے وصول کرنا ہے، ان سب پیسوں کو جو ہے وہ یہ شمار کر لے گا، شامل کر لے گا۔ اس کے علاوہ پرائز بانڈ وغیرہ اگر اس کی ملکیت میں تو وہ کتنی مالیت کے ہیں۔ اور چوتھی چیز مال تجارت، یعنی ایسی چیز کہ جس کو اس نے بیچنے کے ارادے سے خریدا اور اب تک وہ نیت اس کی باقی ہو، تو وہ اگر ہے تو اس کی ویلیو کیا ہے، اس یکم محرم الحرام۔ اب ان تمام اموال کو اس نے کاؤنٹ کیا، اب جو اس کے پاس حساب آیا، اب اس میں سے وہ قرضہ مائنس کرے گا کہ اس نے دوسروں کو قرضہ کتنا دینا ہے، کس کا کتنا قرضہ ہے وہ مائنس کرے گا۔ اگر کمیٹی ڈالی تھی، کمیٹی کھل چکی ہے، اس کو کمیٹی مل چکی ہے، جو کمیٹی کی بقیہ قسطیں جو اس نے ادا کرنی ہے وہ اس پر قرضہ ہیں، اس کو مائنس کرے گا۔ تو جو اس پر قرضہ جہاں آ رہے ہیں وہ سب مائنس کرے گا۔ اب قرضے مائنس کرنے کے بعد حاجت اصلیہ ہے، ان کو نکالنے کے بعد اب وہ دیکھے گا کہ باقی کیا بچا، جو رقم باقی بچ رہی ہے اس کو 40 میں تقسیم کریں، زکوٰۃ کریں۔ اس شخص پر سال گزرنا یہ شرط ہے، ہر چیز پر سال گزرنا کوئی شرط نہیں۔ بعض لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیز تو مہینہ پہلے مجھے ملی ہے، اب اس کا سال تو مہینہ پہلے شروع ہو رہا ہے۔ تو شریعت کی بہت آسانی ہے کہ اس نے ہر چیز پر سال گزرنے کی شرط نہیں دی، بلکہ بندے پر جب سال پورا ہوگا اس تاریخ کو اس کے پاس جو کچھ مال زکوٰۃ ہوگا، شرائط زکوٰۃ پائی جائیں گی، اس کی وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اب سال پورا ہونے سے ایک دن پہلے اس کو کسی نے 1 لاکھ روپے گفٹ کر دیے، اگلے دن اس کا سال پورا ہو رہا ہے، اب وہ جو 1 لاکھ روپے اس کے پاس ایک دن پہلے آئے، اب وہ زکوٰۃ میں اس کو بھی شمار کرے گا۔ اور اس کے برعکس اس کے پاس پیسے تھے، سال پورا ہونے سے 1 ہفتہ پہلے یا کچھ دن پہلے اس نے ان پیسوں کو استعمال کر لیا، اس سے بائک خرید لی، کوئی اور چیز خرید لی، اب ان کا حساب نہیں کہ وہ تو خرچ ہو چکے۔ تو ایک نصاب پورا ہونے سے ایک دن پہلے پیسے استعمال کر لیے، ان کا حساب نہیں، اور سال پورا ہونے سے ایک دن پہلے کوئی پیسے آ گئے تو اس کو حساب میں لائیں گے کہ اصل اس بندے کا اعتبار ہے اس کا سال کب پورا ہو رہا ہے۔ یوں ہی کسی نے ایک سوال یہ بھی کیا تھا، کل ہی دارالسنت میں ایک سائل آئے، ان کے بھائی کا انتقال ہوا 6-7 مہینے پہلے، تو ان کا کہنا یہ تھا کہ بھائی نے 1 لاکھ روپے جو ان پر زکوٰۃ فرض ہو رہی تھی، تو 1 لاکھ روپے زکوٰۃ کے انہوں نے مجھے دیے حساب کر کے کہ یہ زکوٰۃ کے الگ کر لیے زکوٰۃ کی نیت سے، ابھی زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی، وہ 1 لاکھ روپے میرے پاس تھے کہ ان کا انتقال ہوا، تو اب اس کا کیا حکم ہے؟ کیا وہ جو رقم 1 لاکھ روپے اس کو زکوٰۃ نہیں ادا کیا جائے گا کیونکہ انہوں نے تو زکوٰۃ کی نیت سے رقم الگ کر دی تھی، یا پھر وہ وراثت میں وہ رقم تقسیم ہوگی؟ تو دیکھیں زکوٰۃ کی نیت سے رقم الگ کر کے رکھ لینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی جب تک کہ زکوٰۃ کی نیت سے کسی مستحق زکوٰۃ کی ملکیت میں وہ رقم چلی نہ جائے۔ جب کوئی شخص زکوٰۃ کی نیت سے اپنی زکوٰۃ والی رقم یا کوئی بھی سامان جو زکوٰۃ کی مد میں دینا چاہ رہے ہیں کسی مستحق زکوٰۃ کو دے گا، مستحق زکوٰۃ اس پر قبضہ کرے گا تو زکوٰۃ ادا ہوگی، اس سے پہلے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تو یہاں پر مستحق زکوٰۃ تک تو وہ رقم پہنچی نہیں تھی، مستحق زکوٰۃ تک رقم پہنچنے سے پہلے ہی ان کے بھائی کا انتقال ہو گیا، تو اب یہ رقم وراثت میں تقسیم ہوگی، ورثاء کے درمیان اس رقم کو تقسیم کیا جائے گا، اگرچہ مرحوم نے زکوٰۃ کی نیت سے ہی رقم الگ رکھی تھی تب بھی وہ رقم ورثاء میں تقسیم ہوگی۔ البتہ اگر سارے وارث بالغ ہیں، عاقل ہیں اور اپنی خوشی سے اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ ہم سب اس بات پر راضی ہیں کہ مرحوم کی نیت تھی زکوٰۃ کی، تو یہ زکوٰۃ کی مد میں ادا کر دی جائے، تو اب یہ ان کی طرف سے ایک صدقہ ہوگا اور مرحوم کو اس کا ثواب ملے گا۔ لیکن اگر یہ نہیں کرتے تو ان پر کوئی گناہ نہیں، یہ کہہ سکتے ہیں بھی وہ رقم ہماری ہمیں ہمارے درمیان تقسیم کی جائے اور ان کے درمیان اس رقم کو تقسیم کیا جائے۔ اسی طرح اگر کسی شخص کا انتقال ہو گیا، اس پر پچھلے سالوں کی زکوٰۃ فرض تھی، اس نے ادا نہیں کی تھی اور نہ ہی اس نے یہ وصیت کی تھی کہ میرے مال سے زکوٰۃ میری ادا کر دی جائے، عام طور پر وصیت بھی نہیں کی جاتی، تو ایسی صورت میں ورثاء پر یہ لازم نہیں ہے کہ وہ وراثت کے مال سے پہلے اس کی زکوٰۃ ادا کریں، کیونکہ یہ اب اس کے رب کا معاملہ ہے، زکوٰۃ اس پر فرض تھی، جیسے ہی اس کی آنکھ بند ہوئی اب وہ جو اس کا مال تھا وہ اس کا نہ رہا بلکہ ورثاء کا ہو گیا۔ البتہ اگر ورثاء اپنی خوشی سے، سارے عاقل ہیں، بالغ ہیں، اپنی خوشی سے اپنے اپنے حصے سے اس مرحوم کی زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں تو انشاءاللہ ان کو بھی ثواب ملے گا۔ لیکن اگر اس نے وصیت کی تھی، وصیت کر کے کیا تھا کہ میرے پر زکوٰۃ باقی ہے، میرے مال سے میری زکوٰۃ ادا کر دی جائے،
یا میں نے نمازیں ادا نہیں کی تو میرے مال سے میری نمازوں کا فدیہ ادا کر دیا جائے، یا میں نے روزے نہیں رکھے میرے مال سے جو روزوں کا فدیہ ادا کر دیا جائے۔ اس طرح کی اگر اس نے وصیت کی تھی تو اب یہ وصیت 1/3 مال تک نافذ ہوگی، 1/3 مال تک وصیت کو نافذ کیا جائے گا، اس کے اوپر جو رقم ہوگی جو مال ہوگا وہ ورثاء میں تقسیم ہوگا۔ یہ اس میں مسئلہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں شرعی مسائل سیکھ کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسا ہے کہ جیسے کسی بندے نے جو نا قرض لیا کہ یار میں نے مکان بنانا ہے، کسی یار دوست سے یا کسی رشتہ دار سے اس نے قرضہ لیا، 5 لاکھ روپے لے لیا، تو وہ کسی وجہ سے مکان بنا نہیں سکا، لیکن وہ پیسہ اسی کے پاس ہے۔ اگر وہ دوست کو یا رشتہ دار کو دے رہا ہے تو کہہ رہے ہیں کہ یار کوئی مسئلہ نہیں، آپ جو نا استعمال کر لینا ایسا کر کے، تو وہ پورا سال گزر گیا، اس کے بعد 5 لاکھ روپے کا، تو آپ زکوٰۃ کس کے اوپر ہے؟ اس کے اوپر ہے یا اس کے اوپر ہے؟ 5 لاکھ روپے سے قرضہ لیا، قرضہ دیا کہ بھائی آپ جو نا مکان بنا لینا، تو اس نے کسی وجہ سے مکان میں استعمال نہیں کیا، بنایا ہی نہیں، تو اب وہ جو نا زکوٰۃ کس کے اوپر ہوگی؟ پورا سال گزر گیا، کہ اس کے لینے والے کے اوپر ہوگی یا دینے والے کے اوپر ہوگی؟ اس کو قرضہ واپس ملنا ہے، ملنا ہے اس کو۔ بھائی بند کر۔ دیکھیں ایسی صورت میں کہ جب اس کو قرضہ واپس ملنا ہے تو یہ اس قرضے کی زکوٰۃ، یعنی 5 لاکھ روپے جس نے قرضہ دیا اس کو 5 لاکھ روپے واپس ملنے ہیں ابھی، تو جس نے قرضہ دیا تھا اگر وہ صاحب نصاب ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے تو اس قرضے کی زکوٰۃ کا حساب بھی یہ لگائے گا۔ یعنی جس نے 5 لاکھ روپے قرضہ دیا ہے، جیسے مثال کے طور پر میں نے آپ کو 5 لاکھ روپے قرضہ دیا کہ بھی آپ مکان بنا لیں، آپ نے مکان نہیں بنایا، بالفرض آپ نے وہ کہیں اور خرچ کر دیے، یعنی نہیں خرچ کیا، کچھ بھی ہوا، تو 5 لاکھ روپے آپ نے مجھے لوٹانے ہیں، مجھے واپس ملنے ہیں، تو میں اگر صاحب نصاب ہوں، میرے پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، تو جب میرے نصاب کا دن آئے گا، یعنی وہ دن آئے گا جس دن میں زکوٰۃ نکالتا ہوں، جس دن میرے پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اس دن میں اس 5 لاکھ روپے قرضے کی بھی زکوٰۃ نکالوں گا، یعنی اس کا حساب لگاؤں گا کہ اس کی زکوٰۃ مجھ پر ہی نکلتی ہے، آپ پر نہیں نکلتی، کہ وہ قرضہ مجھے واپس ملنا ہے۔ البتہ ادائیگی اس کی فوراً مجھ پر واجب نہیں ہوگی، ادائیگی اس وقت واجب ہوگی کہ جب نصاب کا 5واں حصہ اس برابر مجھے رقم وصول ہو جائے گی تو اب فوراً ادائیگی واجب ہو جائے گی، یا پھر پوری رقم مجھے وصول ہو جائے تب ادائیگی فوراً واجب ہوگی۔ لیکن علماء کرام فرماتے ہیں کہ آسانی اور بہتری اسی میں ہی ہے کہ سال کے سال اس کی بھی زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ آپ نے چونکہ قرضہ لیا ہے، اس قرضے کی زکوٰۃ آپ پر نہیں ہے، ہاں آپ اگر آپ بھی صاحب نصاب ہیں، آپ کا جو دن آتا ہے نصاب کا، جس دن آپ پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اس دن آپ کے پاس جو کچھ ہوگا زکوٰۃ کا مال آپ اس کے حساب لگا کے زکوٰۃ دیں گے، لیکن مجھے 5 لاکھ میں نے آپ کو قرضہ دیا جو مجھے واپس ملنا ہے، اس کی زکوٰۃ میں ادا کروں اگر میں صاحب نصاب ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ جیسے ابھی رمضان شریف آ رہا ہے، بندوں کو روزے ہوں گے، اس روزے کے دوران بندہ مسواک بھی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ اس کے لیے کیا حکم ہے؟ لیکن روزے کی حالت میں مسواک کی جا سکتی ہے، جس طرح عام دنوں میں مسواک کرنا سنت ہے، اسی طرح روزے میں بھی مسواک کرنا سنت ہے۔ اب وہ مسواک بندہ جو ہے وہ ظہر سے پہلے کرے، ظہر کے بعد کرے، مسواک تازہ ہو یا خشک ہو، تر ہو، کسی بھی قسم کی مسواک ہو، جس طرح عام دنوں میں مسواک کرنا سنت ہے اسی طرح روزے کی حالت میں بھی مسواک کرنا سنت ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ظہر کے بعد مسواک کرنا مکروہ ہے، تو فقہائے احناف کے نزدیک یہ بات درست نہیں ہے، روزے میں کسی بھی وقت مسواک کی جا سکتی ہے۔ البتہ اگر وہ مسواک تازہ ہو اور اس کے ریشے چھوٹتے ہوں، یعنی تازہ مسواک ہے اس کے ریشے گرتے ہیں، تو اب اس میں احتیاط کی جائے کہ مسواک کرنے میں اگر اس کے ریشے چھوٹ رہے ہیں، دانت مانجنے میں اگر اس کے ریشے چھوٹتے ہیں تو اس احتیاط سے مسواک کی جائے کہ اس کے ریشے جو ہیں وہ حلق میں نہ چلے جائیں یا اس کا ذائقہ وغیرہ حلق میں محسوس نہ ہو، اس بات کا خیال رکھا جائے۔ حضرت سیدنا عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ترمذی شریف حدیث پاک ہے کہ میں نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو روزے میں بے شمار مرتبہ مسواک کرتے دیکھا، کہ آپ نے روزے کی حالت میں مسواک کی۔ البتہ اگر کسی نے روزے کی حالت میں مسواک کی اور اس صورت میں مسواک کے ریشے چھوٹ کر مسواک کا کوئی ریشہ یا مسواک کا کوئی جز حلق سے نیچے اتر گئے اور اس کا ذائقہ بھی حلق میں محسوس ہوا، تو روزے دار کو اگر روزہ ہونا یاد تھا تو اس صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے،
یا پھر اتنی زیادہ مقدار میں ریشے اس کی حالت سے نیچے اترے کہ چنے کی مقدار برابر تھی، تو اب اگر ذائقہ محسوس نہ بھی ہو تب بھی وہ اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، جبکہ اس کو روزہ دار ہونا یاد ہے۔ تو اس بات کا خیال رکھ لیا جائے کہ وہ تازہ مسواک ایسی نہ ہو کہ اس کے ریشے چھوٹتے ہوں، اس احتیاط کے ساتھ روزے میں مسواک کی جائے۔ اچھا، واٹس ایپ کے ذریعے ایک بھائی نے سوال یہ کیا کہ عورت نے روزہ رکھا، روزہ رکھنے کے بعد صبح جو ہے وہ اس کو مخصوص ایام آ گئے، تو اب اس روزے کا کیا حکم ہے؟ تو دیکھیں، روزہ کسی نے رکھا، کسی عورت نے، اور روزے کے دوران وہ جو مخصوص ایام ہوتے ہیں ہر مہینے عورت کو آتے ہیں، اگر وہ مخصوص ایام آ گئے تو اسی وقت اس کا وہ روزہ ٹوٹ گیا۔ اب اس روزے کی قضا کرنا بعد میں اس کے لیے ضروری ہے۔ اگر کسی عورت نے روزہ رکھا یہاں تک کہ روزہ افطار ہونے میں کچھ سیکنڈ باقی تھے، روزہ افطار ہونے میں کچھ سیکنڈ باقی تھے کہ اس مطلب روزہ افطار ہونے سے کچھ سیکنڈ پہلے اس کو وہ مخصوص ایام آ گئے، تب بھی وہ اس کا روزہ جاتا رہا، اس کو وہ روزہ بعد میں قضا کرنا ہو۔ کہ روزہ کس چیز کا نام ہے؟ روزے سے مراد مسلمان عاقل و بالغ مکلف کا عبادت کی نیت سے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو کھانے پینے اور جماع سے روکے رکھنا، اس کا نام روزہ ہے۔ اور روزہ درست ہونے کی شرائط میں سے ایک بنیادی شرط یہ بھی ہے کہ عورت پاکی سے ہو، حیض و نفاس سے نہ ہو۔ تو اب روزہ افطار ہونے سے چند سیکنڈ پہلے جب اس کی ایسی کنڈیشن آ گئی کہ وہ پاک نہیں تھی تو وہ روزہ درست ہونے کی شرط نہیں پائی گئی، تو لہذا وہ اس کا وہ روزہ ادا نہیں ہوا، وہ روزہ حیض آتے ہی ٹوٹ گیا۔ اب اس کو بعد میں اس روزے کی قضا کرنا ہوگی، وہ روزے معاف نہیں ہوں گے، وہ روزے بعد میں اس کو حساب لگا کر ادا کرنے ہوں گے۔ اچھا، ایک سوال واٹس ایپ کے ذریعے یہ آیا کہ ایک شخص نے بغیر سحری کے روزہ رکھ لیا، بغیر سحری کے نفل روزہ رکھ لیا۔ اب وہ کالج گیا تو دوستوں نے اس کو کہا کہ بھائی بغیر سحری کے روزہ ہوتا ہی نہیں ہے، تم نے سحری نہیں کی تو تمہارا روزہ ہی نہیں ہوا۔ اس کی آنکھ نہیں کھلی تھی سحری میں، رات میں اس نے روزے کی نیت کی تھی، صبح اس کی آنکھ نہیں کھلی، اب اس نے بغیر سحری کے روزہ رکھ لیا۔ تو دوستوں نے کہا کہ بھی اس طرح روزہ تو نہیں ہوتا، بغیر سحری کے روزہ نہیں ہوتا، تو اس نے دوستوں کے کہنے پر روزہ توڑ دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسی صورت میں کیا حکم ہے، اب اس روزے کا کیا کفارہ ہے؟ تو دیکھیں، بغیر سحری کے بھی روزہ درست ہو جاتا ہے کہ روزے میں سحری کرنا یہ سنت ہے، روزے کے لیے شرط نہیں ہے۔ اور جب اس نے نفل روزہ رکھ لیا تو اب روزہ رکھنے کے بعد اس کو پورا کرنا یہ اس پر لازم ہے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے لا تبطلوا اعمالکم، کہ اپنے اعمال باطل نہ کرو، اس کو برباد نہ کرو۔ تو بلا وجہ شرعی جس نے روزہ توڑا اس گناہ سے توبہ کرنا اس پر لازم ہے، اور جنہوں نے اس کو یہ غلط مسئلہ بتایا ان پر بھی لازم ہے کہ وہ بغیر علم کے آئندہ کوئی غلط مسئلہ بیان نہ کریں، اور جو یہ غلط مسئلہ انہوں نے بیان کیا اس سے بھی وہ توبہ کریں۔ اب اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ اس روزے کی قضا کریں، بعد میں وہ ایک روزہ قضا کرے گا کہ رمضان کے علاوہ اور کوئی سے بھی بندہ روزہ توڑ دے تو اس کی قضا کرنا لازم ہے۔ وہ جو کفارہ ہوتا ہے روزوں کا، 60 روزے رکھنے ہوتے ہیں، وہ صرف اور صرف رمضان کے روزے کے ساتھ خاص ہے کہ اگر کوئی شخص رمضان کا روزہ رکھنے کے بعد اس کو بغیر کسی شرعی وجہ کے توڑ دے اور کفارہ لازم ہونے کی تمام شرائط اس میں پائی جاتی ہوں، تو اب اس صورت میں اس پر کفارہ لازم ہوتا ہے کہ وہ جو روزہ اس نے توڑا اس کے بدلے میں ایک روزہ تو رکھے گا قضا، اور 60 روزے لگاتار رکھے گا، 61 روزے رکھے گا۔ ایک جو روزہ اس نے توڑا اس کی قضا، اور 60 روزے کفارے کے طور پر۔ اور یہ ایسے لگاتار رکھنے کے، اگر اس نے 59 روزے رکھے کہ 60ویں روزے میں اس کی طبیعت خراب ہو گئی، نہیں رکھ سکا، تو اب وہ 60 روزے دوبارہ نئے سرے سے رکھے۔ یہ کفارہ یہ رمضان کے روزے کے ساتھ خاص ہے، رمضان کے علاوہ دیگر روزوں کو توڑنے پر کفارہ لازم نہیں ہوتا، اس کی قضا لازم۔ اب مرد اور عورت کی نماز جنازہ ایک ساتھ ہو سکتی ہے؟ جی ہاں، مرد اور عورت کی نماز جنازہ ایک ساتھ ادا کی جا سکتی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اگر کبھی ایسی کنڈیشن ہو جائے کہ مرد اور عورت کا جنازہ ایک ساتھ آ جائے تو بہتر یہی ہے کہ مرد کا جنازہ الگ ادا کیا جائے اور عورت کا جنازہ الگ ادا کیا جائے۔ لیکن اگر دونوں جنازے ایک ساتھ ادا کیے جائیں تو یہ بھی جائز ہے۔ اب کس طرح ادا کیے جائیں؟
اس کا طریقہ فقہاء کرام نے یہ بیان فرمایا ہے کہ میت کو رکھنے کے دو طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ امام کے سامنے مرد کا جنازہ رکھا جائے اور مرد کے سر کی طرف یا اس کے پاؤں کی طرف عورت کا جنازہ رکھا جائے، ایک طریقہ تو یہ ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ مرد کے سامنے امام کے سامنے مرد کا جنازہ رکھا جائے، پھر جنازے کے آگے قبلے کی طرف عورت کا جنازہ رکھا جائے۔ اس طرح دونوں جنازے امام کے سامنے رکھے جائیں اور جنازہ ادا کیا جائے۔ اور اگر مرد عورت بچوں کا بھی جنازہ آ گیا، بالغ اور نابالغ ان کا جنازہ آیا ہوا ہے اور ایک ساتھ ان جنازوں کو ادا کرنا چاہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے، میتوں کو رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ امام کے سامنے سب سے پہلے مرد کا جنازہ رکھا جائے، اس کے بعد نابالغ بچہ ہے اس کا جنازہ رکھا جائے، اس کے بعد عورت کا جنازہ رکھا جائے، اس کے بعد اگر نابالغ بچی ہے تو اس کا جنازہ رکھا جائے۔ اس ترتیب سے جنازے رکھے جائیں اور دعا میں پہلے بالغوں کی دعا پڑھی جائے، اس کے بعد جو نابالغوں کی دعا ہے وہ پڑھی جائے۔ تو یہ نماز جنازہ اگر ایک ساتھ ادا کیے جا رہے ہیں تو ان کا طریقہ یہ ہے، ورنہ بہتر یہی ہے کہ ہر ایک کا جنازہ الگ الگ ادا کیا جائے۔ اور ایسا عام طور پر جب زلزلہ آ جائے، کبھی بڑی آفت آ جائے یا سیلاب وغیرہ آ جائے یا کوئی ایسا حادثہ ہو جائے کہ جس میں اجتماعی طور پر امواتیں ہو جائیں، تو وہاں پر پھر ایسا ہوتا ہے کہ اجتماعی طور پر جنازے ادا کیے جاتے ہیں، تو یہ ادا کرنا بھی جائز ہے اور اس کا طریقہ بھی بیان کیا جاتا ہے۔ قبرستان میں اگربتی جلانا کیسا ہے؟ اور بعض قبور پہ جیسے دیکھا گیا ہے کہ دیے وغیرہ جلائے جاتے ہیں مزارات وغیرہ پر بھی، اس کے حوالے سے بھی رہنمائی۔ دیکھیے قبر پر اگر بتی جلانا یہ منع ہے، قبر کے اوپر اگر بتی جلانا یہ منع ہے۔ آج کل یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ قبرستان میں اگر بتی جلائی جاتی ہے، اب وہ کس طور پر جلاتے ہیں، کس نیت سے جلاتے ہیں یہ تو وہی بہتر جانتے ہوں گے، لیکن دیکھنے میں آتا ہے کہ عام طور پہ اس کو ایک رسم سمجھا جاتا ہے، یا یوں پتہ نہیں سمجھ لیتے ہیں کہ اگر بتی جلانے سے کوئی مردے کو فائدہ ہوگا یا کوئی ضروری ہے کہ قبرستان جب بندہ جائے تو قبر پر اگر بتی جلائے۔ بالخصوص جو بڑی راتیں ہوتی ہیں جیسے شب برات یا محرم میں جب قبرستان جانا ہوتا ہے تو جو لوگ اپنے عزیزوں کی قبروں میں جاتے ہیں تو وہ اگر بتی ضرور جلا کر آتے ہیں، تو اس کی کوئی الگ سے فضیلت نہیں ہے۔ قبر پر اگر بتی جلانا اس کو فقہاء کرام نے منع فرمایا۔ البتہ اگر بتی جلانی ہو اور مقصد درست ہو، یعنی وہاں پر جو حاضرین موجود ہیں جیسے قبرستان میں موجود وہاں پر لوگ تلاوت وغیرہ کر رہے ہیں یا وہ دیگر اپنے عزیزوں کی قبروں میں آئے ہوئے ہیں، تو ان کو خوشبو پہنچانا مقصود ہے کہ جو لوگ قبرستان آئے ہوئے ہیں تو ان تک خوشبو پہنچ جائے۔ تو خوشبو پہنچانے کے ارادے سے اگر بتی جلائی جا رہی ہے تو اس صورت میں قبر سے ہٹ کر اگر بتی جلائی جائے، قبر سے ہٹ کر اگر بتی جلائی جائے کہ اگر ان کو خوشبو پہنچانا مقصود ہے اور کوئی جائز مقصد ہے، اس مقصد سے اگر بتی جلائی جا رہی ہے تو قبر سے ہٹ کر اگر بتی جلائی جا سکتی ہے، ورنہ بلا مقصد اگر بتی جلانا یہ اسراف ہے، اور قبر کے اوپر اگر بتی جلانا یہ منع ہے۔ ابھی اسی شب برات بھائی کی قبر پر جانا ہوا تو وہاں میں نے ایک چھوٹے بچے کی قبر دیکھی، تو اس پورے بچے کی قبر کو چاروں طرف سے اگر بتیاں جلا کر انہوں نے پورا جو ہے نا اتنی اگر بتیاں تھی پورے بچے کی قبر کو چاروں طرف سے انہوں نے جو ہے اگر بتیوں سے وہ گھیرا ہوا، اتنی اگر بتیاں جلائی گئی وہ قبر کے اوپر، تو قبر کے اوپر اگر بتی جلانا شرعاً منع ہے۔ اور جو دیے جلانے کا سوال کیا عبد القدیر بھائی نے کہ مزارات وغیرہ پر دیے جلائے جاتے ہیں، تو دیکھیں آج کل کے زمانے میں اگر دیکھا جائے تو دیے جلانے کا کوئی مقصد نہیں کہ اب اتنی لائٹنگ اتنی روشنی ہے کہ دیا سے جو ہے وہ روشنی کا تو مقصد ہی نہیں ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ پہلے دیے اس لیے جلائے جاتے تھے قبرستان وغیرہ میں کبھی جو آنے والے ہیں ان کے لیے راستہ ان کو پتہ چل جائے کہ یہ راستہ ہے، کسی قبر پر پاؤں نہ پڑے ہے۔ اب تو لائٹنگ ایسا انتظام ہوتا ہے کہ دیوں کی حاجت ہی نہیں ہے، اگر مزارات وغیرہ پہ چلے جائیں تو وہاں بھی لائٹنگ وغیرہ اتنی ہے کہ دیے کی کوئی حاجت نہیں ہے، تو لہٰذا بلا مقصد دیے نہیں جلانے چاہیے کہ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو شرعی مسائل سنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔